السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عارف چشتی آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آقا کا فرمان، جہاں مال خرچ کیا جائے تو اس کا نقصان نہیں، اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو مکمل ضرور دیکھیں اور میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ آنے والی جو میری ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آئیں چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 4 مقام ایسے ہیں جہاں مال خرچ کیا جائے تو قیامت والے دن اس مال کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ کون سے مقام ہیں؟ پہلا مقام نمبر 1، میرے آقا فرماتے ہیں علی ابوی نفقۃ علی ابوی، فرمایا پہلا مقام وہ ہے اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اولاد اگر ماں باپ پر مال خرچ کرتی ہے، پیسہ خرچ کرتی ہے، یعنی کہ ماں باپ کو کپڑے لے کر دیے، یا ماں باپ بیمار ہو گئے تو اپنے ماں باپ کو اس نے دوائی لے کر دی، اور ماں باپ کے اخراجات کا خیال رکھا، تو جو پیسہ جو مال ماں باپ پر خرچ کیا جائے گا، ان کی دوائی پر، ان کے کپڑوں پر، ان کے اخراجات پر، تو قیامت والے دن میرے آقا فرماتے ہیں اس مال کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ تو نے پیسہ کس جگہ پہ خرچ کیا، یعنی کہ یہ جو پیسہ خرچ ہم نے کیا ہے ماں باپ کی خدمت میں، اس کے بارے میں نہیں پوچھا گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہے ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے، اور اس کے اندر ہمارے مسلمانوں کے اوپر جو عاقل بالغ ہیں ان کے اوپر روزے فرض ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ کا قرآن فرماتا ہے تم پر اے ایمان والوں روزے فرض کیے گئے، تو ایمان والوں پر روزے فرض ہیں۔ تو اب ماہ رمضان مبارک میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اذان فجر سے پہلے یعنی سحری کے وقت جو اہتمام کیا جاتا ہے، دہی کا اہتمام کر لیں، دہی لے کر آئے، یا پراٹھے بنائے گئے، اس پہ جو گھی وغیرہ پہ خرچہ کیا گیا، یعنی سحری کے وقت جو خرچہ کیا گیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بارے میں، یعنی اس مال جو اس نے سحری کے وقت خرچ کیا، قیامت والے دن اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تیسرا مقام کون سا ہے؟ تیسرا مقام یعنی سارا دن انسان بھوک برداشت کرتا ہے، انسان جو ہے وہ پیاس برداشت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، سارا دن بھوکا رہتا ہے، سارا دن انسان جو ہے وہ پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ جب افطاری کا وقت آتا ہے، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری کا وقت آتا ہے، تو حدود شریعہ میں رہ کر، یعنی شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے جو افطاری کے وقت مال خرچ کیا جائے گا، یعنی اس پہ انسان نے شربت بنائے، اس پہ ملک شیک بنایا، اس پہ پھل فروٹ لایا، اس پہ جو اہتمام افطاری کے وقت اس نے اپنے گھر میں کیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بارے میں بھی اس کو قیامت والے دن نہیں پوچھا جائے گا۔ آئیں چوتھا مقام کون سا ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ چوتھا مقام کیا ہے؟ آئیں چوتھا مقام کون سا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ مال جو اپنی اہل و عیال پہ خرچ کیا
یعنی اپنی بیوی پہ خرچ کیا جائے، لیکن یہاں بھی شرط یہ ہے کہ شریعت کی حد میں رہ کر اس کے اخراجات کا اگر خیال کیا جائے تو یہ جو مال ہے اس کے بارے میں بھی قیامت والے دن نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اگر یہ حدیث پاک آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر دوستوں کے ساتھ ضرور کریں۔ والسلام پاکستان۔